السلام علیکم محترم ضیوف الرحمن، امیدواران حج بیت اللہ شریف اور محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہو چلا ہے اور جلد ہی اس کے ساتھ مل کر ماہ شعبان جیسے روشنی کے مینارے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا دیں گے۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے فیض و برکات کو سمیٹ ہی رہے ہوں گے کہ رمضان گزر جائے گا، اور ہمارے ایک بڑے بزرگ کے الفاظ اگر دہرائے جائیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یوں نہ کہو کہ رمضان آ گیا، بلکہ یوں کہا کرو ذرا سا توقف دیتے ہوئے کہ رمضان آ گیا۔ تو جب رمضان آ گیا تو اس کے بعد پھر اب یہاں سے ہمارا کام بھی شروع ہو گیا۔ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور پھر ذوالحج کا مہینہ، یعنی حج کے مہینے باہم منسلک ہو کر یکے بعد دیگرے ہمیں ایام حج قیمتی بنانے کے لیے مشاعر مقدسہ تک پہنچا دیں گے۔ ایسے میں وقت تو بجلی کی صورت سے گزرتا چلا ہی جائے گا، لیکن اگر ہم وقت پر نہ جاگے تو بنا تیاری یا غفلت کی وجہ سے یا غفلت کی نیند سے ہم سب سے ہمارے آنے والے حج کی مبروریت خدا نہ خواستہ چھینی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر کون چھین سکتا ہے یہ؟ اس میں کچھ ہماری اپنی ہی غفلت ہے جس کا تذکرہ کیا، اور شیطان تو ظاہر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایسے میں آپ کے ہر گزرتے لمحے کی قدر کو محسوس کرتے ہوئے اور حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ہمارے محترم مفتی محمد حنیف خان صاحب نے اس احکر کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کرم نوازی کی اور عاجز کو اپنی شفقت و دعاؤں کے زیر سایہ لیتے ہوئے آپ کے لیے حج و عمرہ کے مناسک اور دیگر معاملات کی تیاری سے متعلق ایک انتہائی اہم معلوماتی اور تربیتی پروگرام ترتیب دیا۔ اس پروگرام کا سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہوگا جو ناخواندہ ہیں۔ ابھی ناخواندہ کون ہے؟ آپ کی پھپھی، تائی، خالہ، ماموں، ممانی، چچا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے قریب میں رہنے والے محلے دار ہو سکتے ہیں، آپ کی برادری کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی ان کو آپ کس طرح سے یہ میسج پہنچائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ سلسلہ ان تک کیسے پہنچایا جائے۔ یقینی طور پر آپ اس کار خیر میں شامل ہوں گے تو آپ بھی اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ایک بات جو کہ اہم ترین یہاں سے تذکرہ کر لیں کہ اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ۔ پروگرام کا فارمیٹ بڑا سادہ سا ہے۔ ایک میزبان ہے جو کہ آپ کا یہ خادم اسد اللہ غوری ہوگا۔ احقر کا تعلق کراچی سے ہے اور میں حج و عمرہ سیکھنے کے لیے محترم مفتی صاحب کے ہونہار شاگرد کا حقیقی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام میں ایک مہمان ہے جو کہ یقینی طور پر روح رواں یعنی محترم مفتی حنیف خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہے۔ محترم مفتی صاحب کا تعلق ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مذہبی علم و ادب سے زرخیز صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ مفتی صاحب درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ مفتی صاحب کا نام گرامی ضیوف الرحمن کی تربیت کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ الحمدللہ آپ اس زمن میں حج و عمرہ بیت اللہ کے بہت سے اسفار میں الحرمین الشریفین جانے والے قافلوں کا ایک اہم کردار رہتے چلے آئے ہیں۔ برسوں عشروں سے آپ کی شبانہ روز محنت کی بدولت ضیوف الرحمن کو خوب فائدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے محترم مفتی صاحب علم کے ساتھ عملی تجربے کے زیور سے بھی خوب آراستہ پیراستہ ہیں۔ یہ عاجز اسد اللہ غوری بالکل ابتدائی مراحل سے حج و عمرے کے بارے میں محترم مفتی صاحب سے سوالات کیا کرے گا۔ مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے اور یوں سلسلہ چلتے چلتے حج بیت اللہ اور پھر زیارت مدینہ سے ہوتا ہوا وہاں قافلہ واپس اپنے گھر پاکستان آ جائے گا۔ معذرت کے ساتھ قسط واری سلسلہ شروع ہوگا آپ کے پاس اسکرین کے اوپر۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، لیکن ایک اہم ترین بات جو یہاں پر میں ضرور کر دوں آخر میں، وہ یہ کہ پروگرام میں جب مناسک کی بات آئے گی
شرعی مسائل کی بات آئے گی تو وہ مفتی صاحب کے سوا کون دے سکے گا؟ ظاہر ہے وہی اس کو جچتے ہیں، وہی اس پہ جچتے ہیں اور وہی اس کو کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو متفرق معاملات ہوں گے، مثلا راستے کے معاملات، بکنگ کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات اور دیگر تمام اس قسم کے معاملات، سفری معاملات، راستوں کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے گاہے بگاہے ہم مختلف اپنے ماہرین کو یہاں لاتے رہیں گے جو کہ اس فن میں طاق ہیں۔ وہ یقینی طور پر اپنی اپنی ایکسپرٹیز یا قابلیت کے بلبوتے یہاں پر آپ کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو امید یہ کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سے اس سلسلے کو سمجھیے گا اور ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے اس سلسلے کو ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم محترم مفتی صاحب حضرت، مجھے آپ سے پہلا سوال یہ کرنے کی میں جسارت چاہوں گا کہ ذرا بتائیے گا کہ فریضہ حج کے لیے صاحب استطاعت کا معیار یا ان کا نصاب کیا ہے؟ چونکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں سے ایک گھر والے کی استعمال میں ہے اور 3 گاڑیاں کاروباری ہیں، یعنی 3 پک اپس ہیں جو کہ سامان لاتی لے جاتی ہیں جس سے کاروبار چلتا ہے، یا کوئی دکاندار ہے اس کا اچھا سا گھر ہے اور 4 دکانیں ہیں۔ تو اب اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ تم ان میں سے کوئی ایک دکان بھیج کر حج کر لو، تو وہ کہتا ہے کہ جی کاروبار کیسے کریں گے؟ جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں ان میں سے 3 پک اپ ہیں، اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی ایک ہی پک اپ جو ہے تم بیچ کر تو حج کر لو، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے کاروبار کی چال ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ حالانکہ ماشاءاللہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کاروبار میں لگا ہوتا ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کاروبار ہی کے لیے پیسہ ہے، اس کو حج میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی فرضیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس جو مال ہے، زمین ہے، دکان ہے، نقدی ہے، یا جو ہے نا کوئی کاروبار ہے، کوئی گاڑیاں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو یا مکمل زمین کو یا مکمل دکانوں کو یا کچھ دکانوں کو یا ان کے کچھ حصوں کو اگر وہ فروخت کر لے اور فروخت کر کے اس کی رقم کو حج کی جو ہے نا وہ حج کے سفر کے لیے وہ کافی ہو جائے، آنے جانے کا خرچہ بھی ہو جائے، وہاں پر رہنے کا بھی خرچہ ہو جائے، اور باقی جب وہ گھر واپس آ جائے تو اس کی زندگی اور اس کے اہل و عیال کی زندگی پر بھی زیادہ فرق نہ پڑے، بلکہ ان کا گزارا پھر بھی ہو سکے، تو ان لوگوں پر حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے زکوٰۃ کا فرض ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حج پہلے زمانے میں ان دنوں میں کہ جب رجب اور مطلب کہ زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا، استطاعت ہوتی، تو ان پر حج فرض ہو جاتا، اور آج کل جو حج فرض ہو جاتا ہے وہ گورنمنٹ اور سعودیہ اور پاکستانی حکومت کی طرف سے حج کے داخلے کیے جاتے ہیں، اس وقت سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مال سارا سال اس کے پاس بھی نہ ہو تو کسی ایک وقت بھی اس کے پاس موجود ہو جائے تو یہ اس وقت موجود ہو جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں اس کے جو ہے نا وہ کرایہ پر دی ہوں، دکانوں کو یا گاڑیوں کو یا سودا سود کے لیے، تجارت کے لیے زمین خریدی ہے یا گاڑیاں خریدی ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ان میں سے کچھ حصہ یا کچھ ہو یا سارے کو فروخت کر کے اور حج پر جا سکے اور بعد میں گزارا بھی ہو سکتے، تو ان لوگوں پر حج فرض ہے۔ مفتی صاحب سوال نمبر 1 کے بعد یہ ایک دوسرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب وراثت تقسیم ہوا کرتی تھی تو جنگجو سردار یا سپاہی جو ہیں ان کی تلواریں جو ہیں وہ ان کے بچوں تک منتقل ہو جاتی تھیں، اور نسل در نسل وہ تلواریں جو ہیں وہ اور ان کے آلات یا
حرب کے جو سامان ہوتے تھے وہ آگے منتقل ہوتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پرانے نوابوں کے اور جنگجو جو خاندان ہیں ان کے ہتھیار جو ہیں وہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں نسلوں میں. اسی طرح سے اگر یوں دیکھیں آپ کے خواتین جو ہیں وہ ظاہر پہلے دور میں سونا اتنا مہنگا نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں جو خواتین کو سونا ان کے گھر والے دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ سونا چڑھایا جاتا تھا شادی میں، تو وہ چڑھاؤ جو ہوتا تھا وہ آج بھی خواتین جو ہیں ان تک، ان کی دادی اور پھر اس کے بعد اماں اور پھر اماں سے پھر ان تک منتقل ہوا. اب وہ اچھا خاصا بھاری زیور ہوتا ہے، لیکن اس کو اس لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرتی خواتین کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو اماں کا تھا، اس کو میں کیسے بیچ دوں، یہ تو ہمارے خاندان کی جو ہے عزت کا معاملہ ہے. اسی طرح سے جو پڑھے لکھے گھرانے، اگر آپ کہہ لیجئے تو امیر یا مالدار، کہ کسی صاحب نے کوئی لاکھوں روپے کی گھڑی لی کسی زمانے میں سونے کے، اس کے اندر پرزے لگے ہوئے تھے، اور وہ اس کے بعد انتقال فرما گئے، اور وہ گھڑی جو ہے ان کے بیٹے کے پاس آ گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاکھوں میں اور بھی بڑھ گئے اس کی قیمت، لیکن وہ بھی نہیں بیچ رہا اپنے بچے کی گھڑی، اپنے ابا کی گھڑی، یہ سوچ کر کہ یہ تو بھائی میرے ابا کی گھڑی ہے اور میں اس کو کیسے بیچ دوں، حالانکہ وہ لاکھوں روپے کی ہے. تو اس قسم کی جو سامان ہوتے ہیں جو وراثت میں منتقل ہوتے ہیں اور اگلی نسلوں کو ملتے ہیں، اور وہ نسلیں یہ سوچتی ہیں کہ یہ ہم نہیں بیچ سکتے، حالانکہ ان کی قیمت بہت ہوتی ہے، قیمتی سامان یا نوادرات ہوتے ہیں. تو اگر تو ان کے پاس یہ سامان ہے اور وہ اس کو بیچ کر اس میں سے کچھ رقم نکال کر، محض کچھ رقم، یعنی سمجھیے کہ اگر وہ 40 لاکھ کا ہے تو اس میں سے 15 لاکھ نکال کر وہ حج کر سکتا ہے، اگر 2025-26 کی بات کر لی جائے تو، لیکن وہ نہیں بیچتا. تو کیا ایسا سامان جو کہ ان کے پاس موجود ہے ان کو صاحب استطاعت بناتا ہے، جبکہ وہ گھڑی پہن کے باہر گھومتا بھی نہیں ہے، جبکہ وہ خواتین جو ہیں یا خاتون جو ہیں وہ اپنی اماں کا جو زیور ہے جو ان کو ملا ہے وہ اس کو پہن کر بھی نہیں گھومتی کہ کہیں کوئی چور چھین کر نہ لے جائے وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور آخری بات مفتی صاحب، کہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کا چونکہ وقت انتہائی قیمتی ہے تو ایک نشست میں بس 2 اور حد سے حد 3 سوالات ہی کیے جائیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی اپنے تعمیری کام یا آپ کے علمی جو کام ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو جزاک اللہ، بس اس کا جواب دیجیے گا تو بس آج کا سلسلہ ہم یہیں پہ موقوف کر دیں گے. جس کسی عورت کو مثال کے طور پر کوئی گھڑی ہے، کوئی تحفہ ہے، کوئی جو ہے نا، یا کسی کو اپنی والد کی طرف سے، اپنے اس کو اس کے دادے کی طرف سے، دادے سے باپ، اس کے باپ کی طرف کو باپ سے، پھر اس کے بیٹے کو کوئی تلوار ملی ہو، کوئی اور ہتھیار ملے ہوں، تو جو بھی اپنے والد، اپنی والدہ کے کسی بھی مال کا مالک بنے یا مال کا بنے اور اس کی وراثت میں آ جائے اور وہ جو ہے نا پھر اس کی مالک بن جائے، تو اور اس ملکیت میرے جو چیز ہے وہ استطاعت کے لیے پوری ہو جائے، اور اس کو ان چیزوں کو بیچ کر اور ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا اس کا اپنا مال ہو اس کے پاس، اس کو بھی شامل کر کے اگر اس سے حج کی استطاعت ہو جائے، آنے جانے کا خرچ، سواری کا خرچ، داخلے کا خرچ، وہاں پر کھانے پینے کا خرچ، اور پھر واپس آ جائے، اور پھر وہ اس کا گزارا بھی ہو سکے، اور اس کے بیٹوں کا، اس کے گھر والوں کا بھی گزارا بھی ہو سکے، تو یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو فروخت کر لے. کیونکہ جو آدمی اپنے مال، کسی بھی مال کا مالک بن جائے وراثت کی شکل میں، وہ اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ والد کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو بیچنا منع ہے، بلکہ ضروری ہے، ایسے حالت میں ضروری ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں مجھے والدہ کی طرف سے یہ زیور ملا ہے تو ہم کیسے اس کو بیچیں گے؟ بھائی والدہ نے جو آپ کو زیور دیا ہے تو اس نے آپ کو مال کا بنا لیا ہے اس کا، تو کیا یہ زیور کسی کتاب سے ثابت ہے کہ والدہ یا والد کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو استعمال نہ کیا جائے، فروخت نہ کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے دین کے کام کو نہ کیا جائے، اپنے براعت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اپنے جو ہے نا جہنم سے بچنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے؟ یہ تو ان کے زیور کو اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بنانا ہے، کہ جب ان کو نہ بیچا جائے اور ان کے ذریعے سے حج کو نہ ادا کیا جائے یا زکوٰۃ کو نہ ادا کیا جائے، تو یہ تو والدہ یا والد کی طرف سے جو ملی ہوئی رقم ہے، زیور ہے، مال ہے، نفقہ ہے، یہ تو جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے. حالانکہ والد کی طرف سے تو رحم ہے، شفقت ہے، محبت ہے، تو اس کو
اس لیے ایسی چیز میں کو ناب فروغ کرنا کہ والد یا والدہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ایک شریعت کی بات نہیں بلکہ یہ شریعت کی خلاف بات ہے۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مفتی صاحب کہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ دونوں سوالات کا جواب عنایت فرمایا۔ اور محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان دیا کہ اگر تو کسی کے پاس اس قسم کا سامان ہے جو کہ قیمتی ہے، یا اس قسم کی زمین یا ایسی جائیداد ہے جو کہ کاروبار کا حصہ ہے لیکن اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر حج کیا جا سکتا ہے، تو اولین اس کی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ حج یا فریضہ حج کی ادائیگی ہی ہونی چاہیے، اگرچہ اس کی زندگی کے باقی معاملات چلتے رہیں، چونکہ زمین ساری تو نہیں بیچنی، اتنی ہی بیچنی ہے کہ حج کر لے اور اس کے بعد بھی ساری زمین موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 روپیہ رکھ کر آپ اس میں سے پورا 1 روپے کا منافع حاصل کریں، آپ 75 پیسے رکھ لیجئے، 25 پیسے خرچ کر دیجئے، 75 پیسے میں بھی آپ کا انشاءاللہ العزیز اچھا گزارا ہوگا۔ اور حج تو ایک ایسا عمل ہے اللہ کی طرف سے کہ حاجی تو ہمیشہ غنی رہے گا، اور اس پر تو آپ مفتی صاحب سے معلوم کیجیے گا کہ کتنا اجر ہے کہ اگر تو کوئی حاجی ہے اور وہ واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوب انعامات و اکرامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے تمام سے کہ آپ کے احباب میں گرد و نواح میں جتنی بھی خواتین اور حضرات ایسے ہیں جو کہ پرانی رسومات میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اس قسم کے نوادرات ہیں جو کہ قیمتی بھی ہیں اور وہ اس کو بیچ کر حج بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس سے ہٹ کر وہ حج کر سکیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ان کو بتائیے کہ جی آپ اس پیسے کے نہ ہونے کے باوجود ان نوادرات کی موجودگی میں صاحب استطاعت ہو چکے ہیں تو آپ کو حج کر لینا چاہیے۔ اگر تو آپ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں گے تو یقینی طور پر اس کار خیر میں آپ ایک بہت بڑا حصہ لے لیں گے۔ آج کا پروگرام یہی مکمل کرتے ہیں، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، انشاءاللہ پھر اگلے سوالات کے ساتھ اگلے دنوں میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔